گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چڑیا کلمہ. میری تھوڑی سی باتیں آپ حضرات کو برداشت کرنا پڑیں گی، کیونکہ آج کا یہ وقت، ماحول، معاشرہ صرف ہماری وجہ سے بگڑتا ہے. موسم نہیں، ماحول ہم بدلتے ہیں، جدھر کو چاہیں ادھر کو پلٹ جاتے ہیں. میں نے قرآن کریم کی آیت مقدسہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. میرا رب کائنات فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. یہ کو تھوڑا کم کر دینا، سمجھ میں آنا چاہیے، نہیں پتہ چلے کہ ہم ہوا میں تیر چلاتے رہیں، کسی کی سمجھ میں نہیں. میرا مقصد رہتا ہے کہ ایک ایک بات، ایک ایک جملہ آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے. اور فرماتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آج کی ڈیٹ میں، آج کے اس دور میں ہر کوئی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو سچا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. لیکن اے پیارے مسلمانوں، میں بتلاؤں سچا کون ہے، سچا کس کو کہا جاتا ہے. قرآن میں میرا رب فرماتا ہے مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ محبت سے بول دو سبحان اللہ. رب فرماتا ہے کہ سچوں کی جماعت نبیین کی ہے، شہداء کی ہے، صالحین کی ہے، صدیقین کی ہے. اچھا، ہم اور آپ بہت آج کم و بیشتر 90% یا 70% آج کے دن لوگوں نے کنڈوں کی فاتحہ منائی. ہمارے حضرت نے امیر معاویہ کی شان بیان کی اور بتلایا کہ آپ کی جو بہتر تاریخ ہے، یہ جو وصال کی تاریخ ہے، وہ 15 رجب المرجب ہے. یہ سچ ہے. حضرت نے جو بیان کیا وصال کی طرف نہیں، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ، حضرت امیر معاویہ کی ہے 22، یعنی کنڈوں کی بات میں کر رہا ہوں. تو آپ کی وصال تاریخ کیا ہے؟ 15 رجب المرجب، اور 22 تاریخ یہ حضرت امیر معاویہ کی شہادت کا دن ہے. کسی بھی دن فاتحہ کر سکتے، پر میں بتلاؤں کہ ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں نا، جن بزرگوں کی فاتحہ بناتے ہیں، ان کی شان کیا ہے. انشاءاللہ میں ختنے کے تعلق سے بھی 2-4 منٹ گفتگو بیان کروں گا. تھوڑا سا بالکل ہی ختم کر دیا تم نے یار، کچھ تو بڑا اچھے سے سمجھ آیا. حضرات محترم، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے قبضے میں کیا کیا دیا ہے. آپ نے حضرت بہلول دانا کا نام سنا ہوگا، جو 1-1 روپے میں جنت کو بیچ دیا کرتے تھے. وہ بہلول دانا جس کی یہ شان کہ جنت کو بیچا کرتے تھے، وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کو سیدھا کیا کرتے تھے. وہ شان ہے امام جعفر صادق کی. امام اعظم ابو حنیفہ جس کے مسلک پر ہم آج قائم ہیں، جس کے مسلک پر ہم چلتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. 2 سال تعلیم حاصل کی. امام اعظم ابو حنیفہ خود بیان فرماتے ہیں کہ اگر 2 سال میں نے امام جعفر صادق کے پاس نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. وہ شان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ. یہ ائمہ حضرات بیٹھے ہیں، میں بارہا بولتا رہتا ہوں کہ میں ایک ناچیز ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، کہیں بھی کچھ بھی غلطی ہوتی رہتی ہے، تو کوئی بھی لفظ اس کو میری بیان کر سکتا ہے مجھ سے. یہ تو انسان ہے، غلطی کا پتلا کہا جاتا ہے. میں کبھی ان چیزوں پہ کسی پہ خرافات نہیں کرتا، نہ میں کسی کی باتوں کو برا مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں. یہی مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے. بہرحال ہمارے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان ہے. میں ایک شان بیان کرتا ہوں. جنت بیچا، بھئی جس کے غلام جنت بیچا کرتے تھے تو پھر آقا بھی بیچتا ہوگا. محبت سے بول دو سبحان اللہ. ایک شخص نے 40,000 روپے امام جعفر صادق کو دیے اور کہا کہ حضور آپ میرے لیے گھر خرید رہے ہیں. چلا گیا کعبے کا طواف کرنے کے لیے. آپ نے کیا کام کیا؟ وہ 40,000 غریبوں میں تقسیم کر دیے. واپس آیا، پوچھنے لگا کہ حضور کیا آپ نے میرے لیے گھر خریدا؟ تو فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے تیرے لیے گھر خرید لیا، پر سن لے، میں نے تیرے لیے گھر مدینے میں نہیں جنت میں خریدا ہے. بیان فرماتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے تیرے لیے گھر دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں خریدا ہے. ایسی معتبر جگہ تیرا گھر خریدا ہے. تیرا گھر جہاں ہے، تیرے گھر کا ایک کونا سرکار کے گھر سے ہوا کرتا ہے. کیا فرماتے کہ ایسی جگہ اگر خریدا ہے
کہ تیرے گھر کا ایک کونا نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ٹچ ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ دوسرا تیرے گھر کا کونا علی مرتضیٰ کے گھر سے ٹچ ہوتا ہے، تیسرا کونا امام حسن کے گھر سے ٹچ ہوتا ہے، چوتھا کونا امام حسین کے گھر سے ٹچ ہوتا ہے۔ ہر دنیا میں جنت بانٹتے ہیں آقا کے غلام، آقا کے نواسے، آقا کے بیٹے، اسی لیے اسی کو اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے بیان فرما دیا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ان کے غلاموں کی شان ہے، میرے نبی کے نواسوں کی بیٹوں کی شان ہے۔ حضرات محترم، وہ اس کی فاتحہ ہم مناتے جس کی عظمت ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف سے کچھ کپڑا بیچنے والے آئے، ایک شخص نے 1000 روپے کا کپڑا بیچا، تھک گیا، آرام کرنے لگا، لیٹ گیا، سو گیا، اس کا وہ پیسوں تھیلوں کا پیسہ ایک اس کے ساتھ کے لوگ اٹھا لے گئے۔ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ 1000 روپے کو نہیں پاتا ہے۔ جب اس کی نظر اٹھتی ہے تو وہ سامنے نوجوان کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نوجوان میرے 1000 روپے کیا تم نے لیے ہیں؟ وہ نوجوان کون؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ آپ فرماتے کہ میں نے نہیں لیے، کہتا ہے اچھا، نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا، تم ہی تو ہو یہاں پر، تم ہی نے لیے ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے کیا تو سچ کہتا ہے کہ میں نے لیے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں سچ کہتا ہوں کہ میرے 1000 روپے آپ ہی نے لیے ہیں۔ آپ اپنے گھر گئے، گھر سے 1100 روپے لے کر کے آئے اور اس تاجر کو دے دیے، یعنی شان ہے، اس کو دے دیے۔ اس نے خوش ہو کر وہ 1000 روپے لیے، کپڑے میں رکھے، اپنے ساتھیوں کے پاس گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پیسوں کا تھیلا اس کے ساتھیوں کے پاس موجود ہے۔ اس کے ساتھی بیان کرتے کہ تو سو رہا تھا، تیرے پیر پھیلے ہوئے تھے، تیرا منہ کھلا ہوا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، ہم نے سوچا کہ تیرے پیسے کوئی اور نہ لے جائے، اس لیے تیرے پیسے کو ہم اٹھا کر کے لے آئے ہیں۔ وہ رونے لگا، جب اس نے اتنی بات کو سنا رونے لگا تو اس کے ساتھ کے لوگ پوچھتے ہیں کہ اے بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ تجھ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تجھ کو تیرے پیسے مل گئے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، خوش ہونے میرے رونے کا سبب یہ ہے، رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک نوجوان عبادت میں مبتلا تھا، میں نے اس پر چوری کا الزام لگایا، نہ وہ میری بات کو برا مانا، نہ اس نے مجھ کو ڈانٹا نہ چلایا، بلکہ گھر جا کر 1100 روپے لا کر کے مجھ کو دے دیے۔ اس کے ساتھ کے لوگ کہتے ہیں کہ چل وہ کون ہے؟ مسجد میں پہنچتے ہیں تو میرا امام نماز میں مبتلا ہے، نماز سے فارغ ہوئے، اس نے پوچھا کہ اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ اپنے پیسوں کو واپس لے لیجئے۔ میرے امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہم نبی کی اولاد ہے، جس کو ایک مرتبہ دے دیا کرتے کبھی واپس نہیں لیا کرتے۔ آپ نے اتنا فرمایا کہ ہم جو اس کو ایک مرتبہ دے دیتے کبھی واپس نہیں لیتے۔ اس کے ساتھ کے لوگ پوچھتے ہیں کہ امام اے نوجوان آپ کا نام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرا نام ابو محمد جعفر صادق ہے۔ وہ لوگ قدموں پر گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت اب کو معاف کر دیجئے۔ آپ کے لبوں پر تبسم آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو بیان کیا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مسکرا کر کے ان کو اٹھایا اور کہا کہ آج تم میرے سینے سے لگ جاؤ، آج تو جو میرے سینے سے لگے گا اس کو یہاں پر معافی بھی مل جائے گی، بات مان لے کے جنت بھی مل جائے گی۔ یہ شان ہے میرے امام کی۔ ہم اور آپ نے آج کا یہ پروگرام سجایا، یہ رچایا، میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اس بچے کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات سے مالا مال بنائے، اور ان کے ماں باپ کو، والدین کو دعا دیتا ہوں پروردگار عالم اس بچے کے سر پر اس کے والدین کا سایہ تادیر قائم رکھے اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ورنہ ہوتا کیا ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، جہاں بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا تو لڈو پہ لڈو، لمکا پہ لمکا چلتے رہتے، اور لڑکی پیدا ہوئی تو میں حقیقت بتا رہا ہوں، لڑکی پیدا ہوتی رہا تو بہت سے گھروں میں چولہا جلنا بند ہو جاتا ہے۔ میں نام تو نہیں لوں گا، بہرحال میری آنکھوں دیکھی بات میں بتا رہا ہوں کہ ایک کے گھر میں 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں تو اس کے گھر والوں نے اس کی لڑکی کی ماں کو گھر سے نکال دیا۔ میں اپنی آنکھوں کی دیکھی بات بتا رہا ہوں، یہ ماحول ہے۔ اور ہوتا کیا، دادی جو بوڑھی ہو گئی، منہ میں دانت نہیں ہے، اسپتال میں اگر لڑکی کی پیدائش ہوئی تو فون پہ پوچھ رہی ہے کہ کون کس کی پیدائش کی، لڑکی کی پیدائش ہوئی، اس سے بھی پوچھ لے کہ کون آیا، کہ للی آئی، للی
मुंह सुखा के, उससे पूछा जाए कि तू भी तो लल्ली है, तू भी तो पैदा हुई, आसमान से थोड़ी टपकी है, तू भी दुनिया में आई है। तो ये माहौल है। लड़का पैदा होता है तो खुशियों पे खुशियाँ, ढोल तमाशे नाच, फिर होता क्या है, वही बच्चे जवान हो जाते हैं ना, जिनके बचपने में पैदाइश की खुशी में या छठी में या खतने में हमने रंडियों को बुलाया नचाया, वही नौजवान जवान होकर बच्चे अपने माँ बाप को नचाया करते हैं। फिर हम जाते हैं मस्जिदों में चक्कर लगाते हैं, इमाम साहब से तावीज़ कर दो, हमारा बेटा तो हमारे हाथ से निकल गया, हमारा बेटा हमारी सुनता ही नहीं, सुनेगा कैसे। आओ प्यारे सुन्नी मुसलमानों, मैं बताता हूँ बेटा वफादार तुम्हारा कैसे बनेगा। अरे बेटी पैदा हो तब भी रब का शुक्र अदा करो, बेटा पैदा हो तब भी रब का शुक्र अदा करो। तब तुम्हारे घर में बेटों की पैदाइश हो तो बेटों की पैदाइश में तुम रंडियां ना नचाओ, बाल को ना बुलाओ, बैंड बाजों को ना बुलाओ, बल्कि जब तुम्हारे घर में बच्चों की पैदाइश हो, मैं कहता हूँ तुमको आलिमों से जलन होती है तो आलिमों को भी ना बुलाओ। गारंटी के साथ मैं कहता हूँ लड़के की पैदाइश हो, मस्जिद में चला जा, 2 रकात नमाज को अदा कर, अपनी बारगाह में, अपने रब की बारगाह में सर को झुका दे। काश उस दिन तो अपने रब का वफादार हो जाता, जवान होकर तेरा बेटा भी तेरा वफादार हो जाता। फिर वही बच्चे देखते नहीं, मुआशरों में जगह जगह न्यूज़ों पे सुनने को मिलता है कि फला लड़के ने, वही बच्चे, वही हमारे मुआशरे के नौजवान बच्चे अपनी जवान बहनों की इज्जतों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं, वही नौजवान बच्चे। मैं ज़्यादा कुछ ना कहकर सिर्फ इतना कहूँगा कि काश अगर हमने अपने बच्चों को बचपन में हमारी माँ और बहनों ने गानों के अलावा अगर नबी की सीरत को सिखाया होता तो आज वही बेटा अपनी माँ और बहनों की इज्जतें करता नजर आता। हमारे बच्चों को फिल्मी दुनिया के सारे हीरो के फिल्मों के नाम पता होते हैं, पर उसको ये नहीं पता कि मेरे नबी का ओरिजिनल नाम क्या है, कलमा तैयबा का तर्जमा क्या है। ये हमारे मुसलमानों की औकात शान देखें कि उसको अपने दीन के बारे में नहीं पता, दूसरों के बारे में पता है पर अपने बारे में नहीं पता। जिसके माँ बाप ने अपने बच्चों को, एक चीज़ बतलाऊं, और फिर बच्चे भी कभी कभी बड़ा खतरनाक हुआ करते हैं, माँ बाप को धक्के लगाते, मज़ारों पे चक्कर लगाए जा रहे हैं, पीरों के हाथ चूम रहे हैं, पैरों पे गिर रहे जाकर पीरों से दुआ करा रहा है। लेकिन आओ प्यारे अपने प्यारे सुन्नी मुसलमानों, आओ मेरी कौम के नौजवानों, मैं तुमको बताता हूँ, तुम चाहे लाख मज़ारों के चक्कर लगा लो, तुम अजमेर पे चक्कर लगाए जाओ, बरेली के चक्कर लगा लो, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो तुम्हारा ना तो एक भी सजदा कबूल है, ना तो तुम्हारी कोई भी इबादत कबूल है, ना तो तुम्हारा दरगाहों पर जाना कबूल है। अरे वहाँ पर बाद में जाओ, पहले अपने माँ बाप को राजी कर लो, क्योंकि मेरे आका मदीने वाले ताजदार अंबिया फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ बच्चों के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ हुआ करती है। तो मैं बयान कर रहा था कि हमारे बच्चे जवान होकर के अपनी बहन बेटियों, जवान बहनों की इज्जतों की, आबरूओं की हिफाजत नहीं करते, उनकी बेहुरमती किया करते हैं। लेकिन आए प्यारे सुन्नी मुसलमानों, वही बाप खसारे में रहते हैं, घाटे में रहते हैं, जिसने अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से नहीं की होती है, जिसने अपने बच्चों को कुरान पढ़ना नहीं सिखाया होता, जिसने अपने बच्चों को नबी की सीरत नहीं सिखलाई होती, जिसने अपने बच्चों को औलिया कामिलीन के रास्ते पर बताए हुए रास्ते पर चलने का तरीका नहीं सिखाया होता, वही बच्चे अपने माँ बाप को घरों से निकालते हैं, वही बच्चे अपने माँ बाप को धक्के मारते हैं, अपने माँ बाप को गालियाँ दिया करते हैं, अपने माँ बाप की बेहुरमती किया करते हैं। ऐ प्यारे सुन्नी मुसलमानों, हमारे ये बच्चे इस दुनिया में माँ बाप को गाली देने नहीं आए, माँ बाप को सताने नहीं आए, बहनों की इज्जतों को खुलेआम नाचने के लिए नहीं आए, बल्कि हमारे ये बच्चे पूरी दुनिया को ये ताकत गंवाने आए थे। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं, जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। खुदा अपने बच्चों को कुरान की तालीमात सिखाओ,
اپنے بچوں کو نبی کی سیرت پر چلنے کا طریقہ سکھلاؤ، نبی کے ترانے سکھلاؤ۔ پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اور آپ کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اس بزم کو، اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خون کی سہرے چمن پھول جو نشاد رہے، باغ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، راہ چمن تو پھول کھلے گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔